یہ کیسی تیری خود غرضی۔ مہک بچ تو گئی ہے لیکن اس کی مشکلات ابھی کم نہیں ہوئی۔ دوسری طرف احسن حملہ کرنے جا رہا ہے شمشیر پر۔ مہک اور شمشیر دونوں کی زندگیاں ہیں خطرے میں۔ کیسی تیری خود غرضی کی ایپیسوڈ 9 پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ اس کی آنے والی ایپیسوڈ 10 پر بھی بات کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ تو کیسی تیری خود غرضی ہے کہ ایپیسوڈ 9 آپ لوگوں نے دیکھی، کافی زیادہ ایموشنل ایپیسوڈ تھی اور اس کے علاوہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بھی ایپیسوڈ تھی۔ سو مہک زندہ ہے اور یہ ہم لوگوں نے آپ کو پچھلی اپنی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ کیسے مہک زندہ ہوگی، اور ہم لوگوں نے یہی پریڈکٹ کیا تھا کہ مہک جو ہے وہ زندہ ہوگی، اور کافی ساری اب یہ وجہ جاننی تھی کہ وہ کیسے زندہ ہوگی۔ تو مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو آگے چل کر کلیئر ہو جائے گا، لیکن جو میں نے آپ لوگوں کو وجہ بتائی تھی ایگزیکٹلی وہی وجہ ہونے والی ہے کہ شیرو آگ لگا کر آگے چلا جاتا ہے اور پیچھے سے مہک کو ہوش آ جاتا ہے اور مہک وہاں سے بچ نکلتی ہے، اور شیرو نے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ تو یہ سمجھا کہ اب معاملہ ختم ہو چکا ہے، لیکن معاملہ ختم نہیں ہوا، معاملہ ابھی اور مزید زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ سیکوینس ٹو سیکوینس بات کر لیتے ہیں اس ایپیسوڈ کی۔ تو شمشیر کا کریکٹر آپ لوگوں نے دیکھا کہ اب بالکل خاموش ہو چکا ہے۔ جو شمشیر اپنے اوپر شاؤٹ تو کرنا دور کی بات ہے، اپنے مطلب کی اسے اگر کوئی بات بھی نہ کہے تو اسے غصہ آتا تھا، اب وہ کافی زیادہ چپ چکا ہے، بالکل بدل چکا ہے۔ شمشیر کافی زیادہ صدمے میں ہمیں نظر آیا، روتا ہوا بھی نظر آیا۔ اس کے گھر والے اسے سمجھاتے ہیں، اس کے ابو اسے سمجھاتے ہوئے ہمیں نظر آئے، لیکن اس پر کسی قسم کا بھی کوئی اثر نہیں پڑا۔ اور اس کے ابو نے اسے کہا کہ مرنے والا تو مر گیا، اب مرنے والے کے ساتھ مرا تو نہیں جا سکتا، لیکن شمشیر نے انہیں کلیئرلی بتا دیا کہ یہ جو محبت ہوتی ہے یہ کافی زیادہ بے حد ہوتی ہے، اس میں دکھ ملے، درد ملے، تکلیف ملے، پیار ملے، چاہت ملے، جو کچھ بھی ملے وہ بے حد ہوتا ہے۔ اور ایک سین اس پوری ایپیسوڈ میں مزے کا جو مجھے نظر آیا، وہ جو بھابھی ہوتی ہے شمشیر کی، اس کی سسٹر آتی ہے کہ میں سمجھا لوں گی اسے، اور جب وہ سمجھانے جاتی ہے تو اسے دھکا دے کر وہ سائڈ پر کرتا ہے، تو یہ کافی زیادہ مجھے اچھا لگا۔ پھر شمشیر کو آپ لوگوں نے دیکھا وہ گھر پر بھی چلا گیا مہک کے، اور وہاں پر وہ کافی زیادہ روتا ہوا بھی نظر آیا، مہک کی تصویروں پر ہاتھ پھیرتا ہوا نظر آیا، اس کی چوڑیاں دیکھ کر روتا رہا، اور اس کا جو دوپٹہ ہے اسے دیکھ کر بھی وہ روتا رہا، اور تمام فلیش بیک جو وہ کرتا رہا ہے مہک کے ساتھ، وہ اسے ساتھ ہی ساتھ ذہن میں آ رہے تھے، اور وہ پچھتا رہا تھا یا نہیں، لیکن وہ کافی زیادہ رو رہا تھا۔ اور پھر وہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا کہ جب آئے ابو مہک کے اور انہوں نے اس سے غصے سے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تو میری بیٹی کے قاتل ہو، اور سرپرائزنگ تھا کہ اس نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا، اور بیچارہ چپ چاپ دوپٹہ لے کر البتہ وہ مہک گیا اور وہاں سے وہ چلا گیا۔ تو کافی سیڈ ہے یہاں پر شمشیر، جہاں پر شمشیر سیڈ ہے وہاں پر اب شمشیر کی فیملی بھی اس ٹینشن سے ابھی تک نکلی نہیں ہے، اور انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ شمشیر کے ذہن سے مر کر بھی نہیں نکلنے والی مہک، اور دھارا کو کسی بات کا بھی نہیں پتا کہ اس کے ابو نے آخر کیا پلان کیا ہے، اور مجھے لگا کہ دھارا اس بات سے خوش بھی ہمیں نظر نہیں آیا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ مزید تھوڑا کلیئر ہوگا۔ دوسری طرف آپ لوگوں نے دیکھا کہ مہک کے گھر والے کافی زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں، اسپیشلی اس کی ماں کا سین مہک کا، وہ کافی زیادہ زبردست سین تھا، اور ایکٹنگ کی بھی یہاں پر کریڈٹ دینا ضرور بنتا ہے۔ زبردست قسم کی پرفارمنسز تھی۔ مہک کی جو بہن ہے، مہک کی امی، مہک کے ابو، دے آل ور سپرب، اور کافی زیادہ ان کے جو سینز تھے وہ ایموشنل تھے، اور ایموشنل سینز کرنا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اٹس ناٹ ایزی ٹاسک، بٹ دے پرفارمڈ ایبسلیوٹلی بریلینٹ۔ اور پھر آیا کہانی میں اس وقت ٹویسٹ جب کال آئی مہک کے ابو کو ان کے بھائی کی، اور انہوں نے ان کو بلایا کہ آپ یہاں پر آ جائیں، اپنی گاڑی میں نہ آئیں، رکشے میں، ٹیکسی میں، کس میں بھی بیٹھ کر آ جائیں، لیکن یہاں پر آئیں۔ میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ ان کو سراغ مل چکا ہے مہک کا، اور پھر ہم لوگوں نے دیکھی مہک کے ابو سے دیکھ کر کافی زیادہ ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں، اسے گلے لگا لیتے ہیں، اور یہاں پر ان لوگوں نے یہ پلان بنایا کہ اب چونکہ مہک سب کی نظروں میں مر چکی ہے، شمشیر کی نظر میں بھی مر چکی ہے، لہٰذا اب مہک کو اس شہر سے باہر نکال دیں اور اسے ملتان بھیج دیں۔ کچھ ان کے ریلیونٹس ہے، مہک تیار نہیں ہوتی کہ ہم کیا ڈر ڈر کر زندگی جئیں گے، لیکن اس کے ابو نے اسے کہا کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میرے خیال میں یہی بہتر بھی تھا۔ اور مجھے لگا اگر ملتان کے بجائے آؤٹ آف کنٹری اس کے جانے کا ارینجمنٹ ہو جاتا
یا یہ سارے لوگ آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے تو شاید ان کے لیے بہتر ہوتا میں بھی فائنینشیل ایشو اور یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ملتان چلے گئے۔ انیشلی ایسا لگا ہم سب لوگوں کو اٹس اے گڈ آئیڈیا، اٹس اے گریٹ آئیڈیا، لیکن ہم لوگوں کو ملتان پہنچنے کے بعد پتہ چلا اٹس اے بیڈ آئیڈیا۔ ملتان کے علاوہ کسی اور سٹی کا انتخاب کر لیتے تو اچھا ہوتا، لیکن انہوں نے منتخب کیا ملتان کو۔ اور ملتان کا انتخاب کیوں غلط ہے؟ کیونکہ وہاں پر موجود تھا شیرو، اور شیرو نے دیکھ لیا ہے مہک کو زخمی حالت میں، اور اب شیرو اب کیا کرے گا یہ تو دیکھنا بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا۔ وہ بتا دے گا اپنے مالک کو، کیونکہ وہ تو ان کا بہت ہی زیادہ زبردست قسم کا بندہ ہے، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ بتا دے گا کہ مہک تو زندہ بچ گئی ہے، اور پھر اسے یہ مشن ملے گا کہ مہک وہاں سے زندہ واپس نہیں آنی چاہیے اور نہ ہی شمشیر کو پتہ چلنا چاہیے۔ شیرو کے پاس یہ بھی آپشن موجود ہے کہ اب اس نے غلطی کر دی ہے تو اپنی غلطی پر پردہ ڈالے اور بتائی ہی نہ اپنے مالک کو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کرنے والا ہے۔ وہ کافی زیادہ سنسیئر ہے، جو دلاور ہیں، جو نواب صاحب ہیں ان کے ساتھ، سو میں بھی ان کو یہ بتا دے۔ سو ویری ویری انٹرسٹنگ ایپیسوڈ، ڈائریکشن بھی کمال کی تھی، پرفارمنسز کمال کی تھیں سب ہی کی، جتنی بھی ٹیم ہے، اور میرے خیال میں پرفارمنسز کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے۔ سٹوری بھی انٹرسٹنگ ہم کو لگ رہی ہے کیسی تیری خود غرضی کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پرفارمنسز ہیں وہ بھی اتنی ہی کمال کی ہیں۔ تو زبردست قسم کا یہ ڈرامہ جا رہا ہے، اور میرے خیال میں اب یہ مزید انٹرسٹنگ ہوتا جائے گا۔ اور یہ جو سٹوری سٹارٹ ہوئی تھی شمشیر کے ولن سے، اب یہ سٹوری جو ہے وہ ایک نیا رخ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اٹ از اے بریلینٹ ایپیسوڈ۔ میں اس ایپیسوڈ کو اگر ریٹ کروں تو 10/10 مارکس ہے اس ایپیسوڈ کے لیے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کی کچھ ایپیسوڈ 10 کی، اور ایپیسوڈ 10 اس سے بھی زیادہ کمال کی ہونے والی ہیں، کیونکہ کافی سارے سوالات ہیں ہمارے ذہن میں جس کے جوابات ہم تلاش کر رہے ہیں۔ شمشیر کو فی الحال تک تو کسی طور پر پتہ نہیں چلنے والا کہ مہک زندہ ہے، وہ ابھی اسی صدمے سے دوچار ہے، اور وہ اسی صدمے بھی رہے گا۔ اس کے گھر والے، اس کے ابو کوشش کرتے رہیں گے کہ کسی طرح وہ اس صدمے سے باہر نہیں لے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف دارا اور جو شمشیر کی امی ہیں ان کو بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ ایکچولی مہک کے ساتھ حادثہ نہیں ہوا بلکہ مہک کے ساتھ مرڈر ہوا ہے۔ یہ بات دارا کو بھی پسند نہیں آتی اور اسے کسی بھی طور پر پسند نہیں کرتی شمشیر کی ماں بھی، لیکن بیچارے کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ وہ بے بس ہیں۔ جو دلاور صاحب ہیں، نواب صاحب، ان کے آگے وہ بے بس ہیں اور ان کے آگے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ شمشیر کی بھابھی اور اس کی بھابھی کی بہن اسے کافی زیادہ اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کی تمام تر کوششیں، تمام تر جو ان کی چالیں ہیں وہ رائے گان جائیں گی۔ شمشیر اپنے گھر والوں کو کلیئرلی بتا دے گا کہ وہ آخری سانس تک مہک کا رہے گا، وہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا، وہ کسی کا خیال بھی اپنے ذہن پر نہیں لا سکتا۔ So that will be a very great lines of شمشیر، اور اس سے اس کے گھر والے، اس کے ابو اور بھی مزید پریشان ہو جائیں گے۔ اور اگر شیرو انہیں یہ انفارمیشن دیتا ہے کہ مہک زندہ ہے تو اس شمشیر کے ابو کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ بات کسی طور پر بھی شمشیر تک نہ پہنچے، ورنہ پھر وہ اب اسے اپنا بنا کر چھوڑے گا اور اسے روکنا امپاسبل ہو جائے گا۔ دوسری طرف مہک موجود ہے ملتان میں اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، اور اس کے ریلیٹیوز تو ہم لوگ جانتے ہیں رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ ذرا ڈر بھی جاتے ہیں، اور وہ اس کی ایک کزن اسے کہتی بھی ہمیں نظر آئی کہ تم یہاں پر ضرور رہو لیکن تمہاری وجہ سے ہمیں کوئی بھی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، تم تب تک یہاں پر ہو جب تک شمشیر کو پتہ نہیں چل جاتا ہو۔ تو رشتہ داروں کو مجھے لگتا ہے کہ اسے تانے بھی سننے پڑیں گے، اور اب بیچاری کیا کر سکتی ہے، اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی فی الحال تک تو آپشن ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ ایپیسوڈ 10 میں آپ لوگوں کو ایک اور انٹرسٹنگ چیز نظر آئے گی۔ ایسن اب ہمت کر کے بدلہ لینا چاہتا ہے شمشیر سے مہک کے مرڈر کا، کیونکہ جو مہک زندہ ہے یہ بات صرف مہک کے ابو اور اس کے چاچو کو پتہ ہے، اس کے علاوہ ان لوگوں نے اپنے گھر پر بھی یہ بات نہیں بتائی، جو کہ ایج کچی تھی، لیکن ایسن سے چھپانا ان کو پڑے گا مہنگا، کیونکہ ایسن جا کر قتل کرنے کی کوشش کرے گا شمشیر کو، اور اس پر گولی بھی چلاتا ہے، اور پھر شمشیر کے گھر والے کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، کافی زیادہ چونک جاتے ہیں اس حملے سے، اور یہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا۔ لیکن جیسے مہک کی جان بچ گئی تھی ایسے ہی شمشیر کی جان بھی بچ جائے گی، اور وہ ریسکیو کر لیا جائے گا، اور اس کی جان کو فی الحال میری نظر میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد
احسن کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہوں گی، کیونکہ کافی زیادہ غصے میں ہوں گے شمشیر کے ابو، اور وہ اس کے ساتھ کیا بشر کرنے والے ہیں یہ تو اب آپ لوگ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں. سو اوور آل اٹ ول بی یٹ اندر انٹرسٹنگ ایپیسوڈ، اور ہم اس پر نظر ضرور رکھیں گے، اور دیکھنا ہوگا کہ کب شمشیر کو پتہ چلتا ہے کہ میگ زندہ ہے اور کب وہ اس کو ڈھونڈ پاتا ہے. سو ہم لوگ نیکسٹ ایپیسوڈ کو بھی ریویو کریں گے. آپ اپنی آراء کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.